أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله واسع العطايا وجزيل الهبات ذي الفضل والإحسان والمكرمات ذي الفضل والإحسان والمكرمات جعل في أيام الحياة مواسم خيرات وفرصا للتزود من الطاعات. لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العباد وبارئ البریات. تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس کے عطیات وسیع ہیں، جس کی نوازشیں بہت بھاری اور عظیم ہیں، جو صاحب فضل اور صاحب احسان ہے اور کرم نواز ہے. اس نے زندگی میں نیکیوں کے موسم بنائے اور اس نے ہمیں ایسے مواقع عطا فرمائے جس میں ہم نیکیوں کا زیادہ سے زیادہ زاد راہ جمع کر سکتے ہیں. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بندوں کا رب ہے اور تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے. آج ہم انشاءاللہ عشرہ ذوالحجہ کی فضیلت کے بارے میں کچھ باتیں پڑھیں گے. اس میں سے بہت سی باتیں آپ نے پہلے بھی سن رکھی ہوں گی، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم جانتے ہوئے بھی انجان ہو جاتے ہیں، ہمیں وہ باتیں یاد نہیں رہتی. تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان ایام کے آنے سے پہلے، اس مہینے کے آنے سے پہلے ہم ان باتوں کو پھر سے دہرا لیں اور نیکیاں کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اس کے بارے میں قرآن مجید کی جن آیات سے استدلال کیا جاتا ہے وہ سورۃ الفجر کی آیت نمبر 1 سے 5 ہیں. سلف صالحین ان دنوں میں انتھک عبادت کیا کرتے تھے اور نیکی کے مختلف کاموں میں کوشش کرنے کی شدید رغبت رکھتے تھے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے سے ہی پلان کر کے رکھیں کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے. مثلا اگر آپ کی زکوٰۃ ڈیو ہے یا آپ نے کوئی خاص صدقہ خیرات کرنا ہے، کوئی خاص کسی جگہ پر اپنا یعنی اپنا حصہ ڈالنا ہے، تو وہ ان 10 دنوں کے اندر اگر آپ کریں گے تو اس کا اجر و ثواب باقی سارا سال کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا. سعید بن جبیر کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ 10 دن شروع ہو جاتے تو اپنی طاقت سے بڑھ کر سخت محنت کرتے اور ان 10 دنوں کی عبادت کی بہت ترغیب دیتے اور کہتے ان 10 دنوں کی راتوں کو اپنے لیے دیے نہ بجھایا کرو، یعنی راتوں کو بھی جاگتے رہا کرو، شب بیداریاں کیا کرو، قرآن پڑھا کرو، عبادت کیا کرو. ابو عثمان نہدی کہتے تھے نیک لوگ صحابہ کرام اور سلف صالحین 3 قسم کے دنوں کی تعظیم کرتے: رمضان کے آخری 10 دن، ذوالحجہ کے پہلے 10 دن اور محرم کے پہلے 10 دن. ان دنوں کو اللہ کی اطاعت اور تقرب سے آباد کرنا چاہیے، یعنی زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہیے. الحمدللہ رمضان میں ہم محنت کرتے ہیں اور اپنے نفسوں میں قوت اور چستی بھی پاتے ہیں، لیکن جب یہ 10 دن آتے ہیں تو ہم کمزوری دکھاتے ہیں اور پورا خیال نہیں کرتے، سست پڑ جاتے ہیں. حالانکہ یہ 10 دن رمضان کے دنوں سے زیادہ عظیم ہے، رمضان کی راتوں سے نہیں، دنوں سے زیادہ عظیم ہے، اور ان میں کیے جانے والے اعمال اللہ کو زیادہ محبوب ہیں اور اللہ کے ہاں زیادہ افضل ہیں. اور جو دل کی خوشی سے نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ کو وہ سب معلوم ہے. وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، اور جو بھی نیکی کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی نیکی کی قدر کرے گا. لہٰذا ہر طرح کا فرض، واجب، مستحب کام، کوئی بھی نیکی کا چھوٹا یا بڑا کام جو ہے وہ کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا اجر کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہیں یہ دن. اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں نہ صرف یہ کہ دن دیے بلکہ ان کی تعلیم بھی دی. اب کرنے کے کام کیا ہیں؟ ان 10 دنوں میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ نیکی کے جو بھی کام کرنے ہیں سب سے پہلے اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لیں کہ ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے، کسی پر کوئی بھی احسان نہیں.
اور جو شخص سچے دل سے یہ نیت کرے گا اللہ اس کو سچا کر دے گا۔ اب اخلاص کا کیا مطلب ہے؟ اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے اعمال کے ذریعے اللہ کی رضا اور آخرت کے اجر کو حاصل کرنے کا ارادہ کرنا۔ یعنی ہم عمل کیوں کریں؟ تاکہ ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو اور آخرت میں اس عمل کا اجر ملے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، جو آخرت کو چاہتا ہو اور اس کے لیے ضروری کوشش کرے جیسے کہ کرنی چاہیے، جبکہ وہ مومن بھی ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش قابل قدر ہے۔ یعنی آخرت کے ارادے سے اگر آپ نیک کام کریں گے تو آپ کی کوششوں کی قدر کی جائے گی، اور اگر دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے یا دکھاوے کے لیے کچھ کریں گے تو پھر دنیا میں تھوڑا بہت مل جائے گا مگر آخرت کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ اخلاص نیت کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کو اخلاص کے ساتھ ہی قبول کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف خالص عمل ہی قبول کرتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، حالانکہ وہ یہی حکم دیے گئے تھے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے یکسو ہو کر اس کی عبادت کریں۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لیے کیا جائے، یعنی کوئی اور بیچ میں شامل نہ ہو، اور صرف اس کی رضامندی مقصود ہو۔ یعنی مقصد کیا ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے احسن عمل چاہتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہے زندگی موت دے کے کہ وہ دیکھے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے۔ تو احسن عمل جو ہے وہ اکثر نہیں ہے، یعنی زیادہ مراد نہیں ہے اس سے، جتنا بھی آپ کر سکیں لیکن اس کی کوالٹی بہت اچھی ہو، ظاہر اور باطن دونوں ہی اس کا اچھا ہو، ظاہر میں سنت کے مطابق ہو اور باطن میں نیت اللہ کی رضا ہو۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں صرف 8 رکعتیں پڑھتے تھے، لیکن حضرت عائشہ ان کے بارے میں فرماتی ہیں لا تسأل عن حسنہن وطولہن، ان 8 رکعتوں میں جو حسن اور طوالت ہوتی تھی وہ مت پوچھو۔ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہماری تعداد زیادہ ہو جائے، لیکن اس میں رکوع سجدے اور سکون سے اللہ کی عبادت کرنا وہ نہیں ہوتا۔ تو جب بھی نماز پڑھیں اس کے اندر خوبصورتی لائیں، اس کا ظاہر کا طریقہ اور انداز بھی درست ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نیت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور ہر نماز کے بعد پھر دعا بھی کرے رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے میرے رب، اے مجھے میری مدد فرما اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر اور خوبصورت عبادت پر۔ ہم سب کو خوبصورتی پسند ہے نا، ہر چیز میں سے ہم کیا چاہتے ہیں؟ اچھی چیز ہمیں ملے۔ جب بھی آپ فروٹ خریدنے جاتے ہیں، آپ سبزی لینے جاتے ہیں، آپ کوئی ڈریس لینے جاتے ہیں، یعنی کہیں پر کچھ بھی لینا، جب آپ کو کچھ لینا ہو تو آپ اپنے لیے کیا اٹھاتے ہیں؟ جو خوبصورت، جو بہترین ہو۔ تو جب اللہ کو دیتے ہیں، چاہے نماز ہے، چاہے صدقہ ہے، چاہے کچھ بھی، تو اس کو بھی خوبصورت ہونا چاہیے، اس کو بھی بہترین ہونا چاہیے۔ اخلاص کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ نمبر 1، ہر نیکی آخری نیکی سمجھ کے کریں۔ اس عشرے کو سمجھے کہ بس یہ شاید میری زندگی کا آخری عشرہ ہو جو مجھے ملے، ہو سکتا ہے اگلے سال مجھے یہ عشرہ نہ ملے، تو پھر مجھے یہ عشرہ خوب اچھی طرح اللہ کی خاطر عبادت میں گزارنا ہے، کیونکہ ہمیں قرآن مجید میں بھی سبق یہی ملتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، فرما بردار ہو، یعنی اللہ ہی کے لیے کام کر رہے ہو۔ صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کرو، شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ پھر اخلاص کے لیے دوسرا طریقہ جو آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ، تنہائی کی عبادت، یعنی لوگوں سے چھپ کے نیکیاں کرنا۔
تنہائی میں رونا، بعض اوقات کوئی رو رہا ہوتا تو ہمیں بھی رونا آ جاتا ہے، وہ رونا نہیں جو اخلاص والا ہے، تنہائی میں رونا، تنہائی میں دل سے آہیں بھرنا، تڑپنا، جیسے ہم دنیا کی چیزوں کے لیے تڑپتے ہیں نا، ایسے ہی اپنی دعاؤں میں تڑپیں، اپنے فرائض بھی تنہائی میں ادا کریں، اپنی خلوت کی عبادت کو جلوت سے بہتر بنائیں، یعنی جو اکیلے میں نماز ہے یا عبادت یا کوئی بھی کام، وہ اس سے بھی زیادہ اچھا کریں جو سب کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں۔ اخلاص کے لیے تیسرا طریقہ، نیکیوں کو اللہ کا حکم سمجھ کے کریں، عادتاً نہیں، عبادت کو عادت نہ بنا لیں بلکہ اللہ کی فرما برداری اور اطاعت سمجھ کر، چاہے حقوق اللہ ہوں چاہے حقوق العباد ہوں، ہمسائے ہوں، رشتہ دار ہوں، والدین ہوں، اولاد ہوں، استاد ہوں، سب سے حسن سلوک عبادت سمجھ کے کریں۔ کوئی بیمار ہے، آپ اس کی عادت کرنے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ ایک میسج بھی لکھ رہے ہیں نا، تو اس وقت بھی یہ کہیں کہ میں صرف اللہ کی خاطر حال پوچھ، اس لیے نہیں کہ آج میں پوچھوں تو کل کوئی میرا پوچھے۔ اخلاص کے لیے چوتھا طریقہ کیا ہے کہ ہر قسم کی نیکی کریں، یعنی اگر حج اور عمرہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تو کسی غریب کی مدد، کسی ٹوٹے دل والے کی دل جوئی، کسی بیمار کی عیادت، ان سب کو بھی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ بنائیں، یہ بھی اللہ ہی کی خاطر کریں۔ پھر ہر طرح کی نیکیاں، چھوٹی بھی اور بڑی بھی، صرف یعنی جب عشرہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ بڑی بڑی نیکیوں کے بارے میں ہم سوچ لیں اور چھوٹے کاموں کو بھلا دیں۔ حدیث میں آتا ہے لا تحتقرن من المعروف شیئا، نیکی میں سے کسی بھی کام کو حقیر مت سمجھیں، ہمہ جہت نیکیاں، جہاں جہاں جو موقع مل جائے، جو اپرچونٹی ملے۔ قیمتی ترین دن ہے، وقت کا ویسے بھی ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ اپنے وقت کو فضول چیزوں میں ضائع نہ کریں، لیکن ان دنوں میں تو ذرا اور بھی کانشیس ہونا ہے۔ یہ دن جو ہوتے ہیں جیسے رمضان کا مہینہ ہے، یہ دن ہے، یہ ہماری تربیت کے لیے آتے ہیں، جب ہم ڈھیلے ہو جاتے ہیں نا تو پھر دوبارہ سے ہمیں ٹریک پہ لایا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر آپ قرآن پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے آپ کو نیند آنے لگی، تو اب یہ نہیں کہ آپ اپنا سیل فون کھول کے ڈرامہ دیکھنا شروع کر دیں کہ میں تھوڑا سا ریلیکس ہو جاؤں، میری بوریت دور ہو جائے، ہاں؟ بلکہ آپ وہاں سے اٹھ جائیں، تھوڑا سا چل پھر کے اللہ کا ذکر کر لیں، کوئی اور